بارش تھم چکی تھی. ایک خدا مست شریف النفس انسان نظریں جھکائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. راستے میں گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک فاحشہ عورت کے ساتھ اس کے دروازے پر بیٹھا. یہ وہاں سے نظریں جھکائے جیسے ہی گزرا، سامنے کیچڑ میں اس کا پیر پڑا. کیچڑ اڑا اور اس عورت کے کپڑوں پر جا پڑا. اس کے یار کو بات بڑی بری لگی. اس سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر اس فقیر خدا مست کے چہرے پر تکبر کے ساتھ ایک تھپڑ مار لیا. وہ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، وہاں سے آگے چلا گیا. کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک دکان پر پہنچا. وہ دکان حلوائی کی تھی. حلوائی نے عقیدت کے ساتھ اس کی دستبوسی کی، ہاتھ چومے، صاف جگہ پر بٹھایا، گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا. اس نے پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نیک بندے کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے آگے چلا گیا. کافی دیر کے بعد جب وہ فقیر خدا مست لوٹ کر آیا، اسی جگہ پر جس جگہ پر اس کی آزمائش ہوئی تھی اسے تھپڑ مارا گیا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے. جیسے ہی یہ وہاں سے گزرنے لگا، لوگوں نے دیکھ کر راستہ روک لیا اور اسے کہنے لگے کہ ٹھہر جاؤ، پہلے ایک بات بتاتے جاؤ. تم یہاں سے گزرے، تمہیں ایک شخص نے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے والا شخص مر گیا، کیا تم نے اسے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پہ رحم کرے، میں نے اسے بد دعا نہیں دی. آخر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی آپ یہاں سے آگے گزرے، وہ شخص کسی کام سے چھت پر چڑھا، وہاں سے اس کا پیر پھسلا، گردن کے بل زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا. بتاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ تم نے کوئی بد دعا دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے تو تھپڑ کھا کر رب کا شکر ادا کیا اور عرض کی یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، اور صبر کرتا ہوا آگے چلا گیا. میں نے تو اس کو جواب دینا تو درکنار اس کا ہاتھ تک نہیں روکا. تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں وہ ایسے کس طرح مر سکتا ہے اور کیسے مر گیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا بات جو میری سمجھ میں آتی وہ تو یہی ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا، ذرا سے کیچڑ کے چھینٹے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر پڑے تو اس کے یار کو برا لگا، اس نے میرے تھپڑ مار دیا. جب اس نے میرے تھپڑ مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا، یعنی میرے رب کو، جس کا میں محب ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے. تو پھر یہ سارا کام اسی کا ہے، اسی نے بدلہ لیا، اسی نے انتقام لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ لکھنے والے بزرگوں نے اس سے بہت سارے نتائج اخذ کیے، بات طویل ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بندے کو کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب خطا انجانے میں ہو جائے اس وقت تو بالکل کسی قسم کا مواخذہ بنتا ہی نہیں، شرن بھی نہیں بنتا. اور پھر جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کو میرا اعلان جنگ ہے.
اللہ والوں سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے۔ ہاں یہ بڑے صابر ہوتے ہیں، یہ بڑے نیک دل ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا انتقام لیتا ہے تو پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ والوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ ہمارا دین اس بات کا درس دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں، معاشرے میں جو جس مرتبے والا ہے اس مرتبے کے مطابق اس کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں، اہل اللہ کی عزت کریں۔ اللہ ہم سب کو عزت کرنے والا بنائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عزت کرو عزت پاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔